پروین سے میری کوئی کبھی ایسی دوستی نہیں رہی جسے آپ دوستی کہیں، نہ کوئی ایسی رفاقت جسے آپ رفاقت کہہ سکیں. بس مجھ میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ایک ہی قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. مجھے بہت ہے یہ سادات عشق کی نسبت کہ یہ قبیلہ بھی کچھ ایسا کم نسب تو نہیں. پروین نے جب خوشبو کا سفر شروع کیا تو اس کی عمر 15 یا 16 برس تھی، مگر جب اسے خوشبو کے معنی اور مطالب سمجھ میں آئے تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ جس قبیلے میں پیدا ہوئی ہے وہاں لڑکیوں کا سوچ رکھنا جرائم کے زمرے میں آتا ہے. مگر اس کی دلیری یہ تھی کہ اس نے یہ جرم کر ڈالا، اور نہ صرف خود کیا بلکہ اس کو سپرد قلم بھی کیا. اس نے خود کہا کہ سچائی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جب اپنے وقت عصر کو پہنچ جاتی ہے تو فضا میں کون و مکان میں صرف ایک ہی پکار باقی رہ جاتی ہے، حل من ناصر ینصرنا. پروین کی شاعری کو میں بہت عرصے سے جو تبصرے تجزیے تقریبات میں جو اس پر بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوشبو کی سفیر تھی. اس نے خوشبو کے لہجے میں بات کی، اس نے دعا کے لہجے میں بات کی، اس نے محبت کی بات کی. دیکھنا اور چیز ہے اور محسوس کرنا اور چیز ہے. اس کا فیصلہ جب 20ویں صدی کی تاریخ لکھی جائے گی اردو ادب کی تو تب ہوگا کہ پروین کی شاعری میں ہم اس کو کہاں ہم کھڑا کرتے ہیں. میں تو ادب کی ایک طالب علم بھی نہیں ہوں، ایک قاری بھی پوری طرح نہیں کہہ سکتی، لیکن جو چیز محسوس کی جائے اس کا اظہار کر دینے میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے. میں جب نے پروین کی پوری شاعری دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں خوشبو کا لہجہ ضرور ہے، اس کے ہاں سبمیشن ہے، اس کے ہاں کنفیشن ہے، اس کے ہاں سرنڈر ہے، اور سرنڈر بڑی خوبصورت چیز ہے. عورت کا ہتھیار ڈالنا ہی دراصل اس کو سب سے زیادہ طاقتور بناتا ہے. لیکن مجھے پروین کی پوری شاعری میں چاروں طرف حل من ناصر ینصرنا نظر آتا ہے. ابھی جب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو فرمائشیں زیادہ تر آ رہی تھی کہ لوگ مراد کو دیکھنا چاہتے ہیں. مراد مجھے اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہاں ہے وہ؟ ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہیں سے. اچھا اچھا مراد چونکہ اس وقت شاید تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کہیں باہر گئے ہیں. اسلام آباد سے جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کا تعارف ابھی کرا دیا ہے انیق نے بھی اور حفیظ بھائی نے بھی. کہتے ہیں کہ عورت بہت کم دوسری عورت کو پسند کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، لیکن جب کرتی ہے تو پھر ماں کی طرح کرتی ہے، ماں کی طرح اسے تحفظ دیتی ہے، ماں کی طرح محبت کرتی ہے. آج کے دور میں جو خود غرضی کا دور ہے، مطلب پرستی کا دور ہے، جس سے آپ کو کوئی مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ تعلقات رکھتے ہیں، وہاں پروین قادر آغا کا جو پورا رویہ ہے، جو پورا احساس ہے، جو پروین کی زندگی میں بھی اور پروین کے جانے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک ماں کا ہے. پروین قادر صاحبہ کو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. پروین نے اپنا ایک مجموعہ کلام انکار جو آخری تھا وہ پروین قادر آغا صاحبہ کو ڈیڈیکیٹ کیا، انتساب ان کے نام ہے. اب پروین کی کل متاع حیات مراد کے لیے انہوں نے اپنی کتاب خود کلامی کو مراد کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا. مراد تیرے نام ایک چھوٹی سی نظم جو مراد پر انہوں نے 4-5 نظمیں ہیں، لیکن اب مراد جس عمر میں ہے بہت خوبصورت مجھے لگی، بہت اچھی لگی. اس کا ٹائٹل ہے سفر اب جتنا باقی ہے. بہت سردی ہے ماما، ابھی کچھ دیر میرا ہاتھ مت چھوڑے. زمستاں کی ہوا سے کپ کپاتا میرے سینے سے لگا تو کہہ رہا تھا زیادہ دن نہیں گزرے کہ میری گود کی گرمی تجھے آرام دیتی تھی. گلے میں میری باہیں ڈال کے تو اس طرح سوتا کہ اکثر ساری رات ایک کروٹ میں گزر جاتی.
मेरे दामन को पकड़े घर में तितली की तरह से घूमता फिरता, मगर फिर जल्द ही तुझको परिंदों और फूलों और फिर हमजोलियों के पास से ऐसा बुलावा आया कि मेरी उंगली छुड़ाकर तू हुजूम रंग बू में खुशबू की सूरत मिल गया। फिर इसके बाद ख्वाबों से भरा बस्ता लिए स्कूल की जानिब रवाना हो गया तू, जहाँ पर रंग और फिर हर्फ और फिर हिंसे और 100 तरह के खेल तेरे मुंतज़िर थे, दिल लुभाते थे। तेरे उस्ताद मुझसे मोतबर थे, दोस्त मुझसे खूब तर थे। मुझे मालूम है मैं तुझसे पीछे रह गई हूँ। सफ़र अब जितना बाकी है वो बस पसपाई का ही रह गया है। तेरी दुनिया में अब हर पल नए लोगों की आमद है, जिनमें मैं बेहद खामोशी से उनकी जगह खाली करती जा रही हूँ। तेरा चेहरा निखरता जा रहा है, मैं पस मंज़र में होती जा रही हूँ। ज़्यादा दिन ना गुजरेंगे मेरे हाथों की ये धीमी हरारत तुझे काफ़ी नहीं होगी। कोई खुश लम्स दस्ते यास्मी आकर गुलाबी रंग हिद्दत तेरे हाथों में समो देगा। मेरा दिल तुझको खो देगा, मैं बाकी उम्र तेरा रास्ता तकती रहूँगी। मैं माँ हूँ और मेरी किस्मत में जुदाई है। आओ मुराद। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुराद, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मम्मी को क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते? तो मामा कहता था। मामा कहते थे। अच्छा, जब मामा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या होगी? उस वक्त 14 बरस थे। 14 बरस हाँ। तुम्हारी उम्र थी। तो यानी वो कौन सा दिन था, क्या था, तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हें इस वाक़े की क्रिसमस की भी छुट्टियां हुई थी तो स्कूल बंद था, तो आराम से सुबह उठे थे। तो उस वक्त अम्मी जाने वाली थी, तो उस वक्त उन्हें उठा दिया था मुझे कि आप उठ जाओ। अच्छा, उठने के मेरा कोई मूड नहीं था, मगर मुझे उठा दिया था। अच्छा, तारीख क्या थी ये? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1994। जी जी, अच्छा, ये सुबह का वक्त था? सुबह का वक्त था। अच्छा। 10 बजे थे शायद। अच्छा, ये तुम बताओ कि तुम घर में यानी मम्मी तुम्हारी इस कदर मसरूफ़, शायरी भी फिर नौकरी भी, तुम्हें वक्त देती थी? हाँ, मुझे काफ़ी वक्त देती थी। अच्छा, यानी क्या? ऑफिस से आती थी तो फिर सो जाती थी, मगर शाम में तो सारा टाइम मेरे साथ ही होती थी। अच्छा, मगर मतलब ये सबसे जो शायरी- मेन टाइम होता था वो खाने के वक्त, रात के खाने के वक्त। अच्छा 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 दुनिया के बारे में डिस्कशन हुआ करते थे। अच्छा, दुनिया के बारे में डिस्कशन हुआ करते थे। जी जी। अच्छा, तुम्हें वो क्या बनाना चाहती थी, उनकी क्या ख्वाब थे उनके तुम्हारे बारे में? वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, न्यूरो सर्जन। अच्छा, अब तुम क्या बन के निकल रहे हो? मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बन के निकल रहा हूँ। कंप्यूटर साइंटिस्ट बन के निकल रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई दिलचस्प वाक़या ऐसा जो जिसकी याद यानी जो मामा से मंसूब हो, कोई ऐसी याद, कोई घर का वाक़या होता है ना कोई बहुत? घर के तो खैर छोड़ें, एक बड़े मज़े का था। अच्छा। वो जैसे आपने खुद का इतनी बिजी होती थी तो टाइम आपके ख्याल से कम देती होती, तो स्कूल में बड़े फंक्शन वगैरह हुआ करते थे और मुझे तो हिस्सा लेने में बड़ा मज़ा आता था। तो जब भी मैं उनसे कहता कि मैं कहता कि आए, मैं फ़लाँ ड्रामे में से ले रहा हूँ या उसमें गाना गा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो कभी नहीं आती थी। तो इस तरह एक और फंक्शन था, अच्छा। तो मैं इस बार आउट ऑफ डिस्कस उनका कि बताया नहीं उनको, बस कहा कि एक है और मैं हिस्सा ले रहा हूँ। उनका अच्छा ठीक है। तो बड़ा ग्रेट ड्रामा था वो। आई थिंक मैं शायद क्लास 4 में था, तो मुझे तो लगा था कि जैसे हमेशा नहीं आती इसमें भी नहीं आएंगी, तो एज़ यूजुअल मैंने उसमें हिस्सा लिया, आराम से एक्टिंग वगैरह की। मगर जब वो इन द एंड जब मैं आया और जब सबके सामने आया तो देखा फ्रंट सीट मामा बैठी हुई थी, जो कि वो कभी नहीं होती थी। तो वो कभी ना हो सका दोबारा, ना हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये कि तुमने अदाकारी का आगाज़ अदाकारी मेरा शौक नहीं है, ऐसे ही मैं करता था। मेरा ऐसे शौक तो म्यूज़िक है। अच्छा, शौक तुम्हारा मौसीकी। म्यूज़िक है? हाँ। यानी क्या गिटार वगैरह बजाते हो? गिटार, पियानो। अम्मी को भी मौसीकी से शौक था, मैं शायरी तो नहीं मिली, मौसीकी मिल गई उनसे। अच्छा, अम्मी तुम्हारी, तुम्हें अंदाज़ा यकीनन होगा कि तुम्हारी अम्मी दुनिया उर्दू की मुमताज़ तरीन शायरा हैं, बिल्कुल, है ना? अंग्रेज़ी में उन्होंने मास्टर्स किया, लेकिन शायरी उर्दू में की। तुम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हो, तो जो मम्मी की शायरी होती है, किताबें होती है, तुम्हारी समझ में आती है, पढ़ते हो उन्हें? मुझे बहुत कम आती, मुझे 2 ही समझ आते हैं। एक वो मेहंदी हसन ने उनकी गज़ल गाई हुई है, अच्छा, वो मुझे मेहंदी- बहुत पसंद है।
यानी वो खूबकू फैल गई बात। बिल्कुल वही वाले। और दूसरा जो वाइल्ड साइन है चेहरा, उनकी गज़ल गाई हुई है, वो तो बहुत पसंद है मुझे। देखिए साहब, मेहदी हसन ने फैज़ साहब के बाद परवीन शाकिर पे करम किया। तो जब भी हमारे स्कूल में कोई होता है फंक्शन वगैरह गानों वाला, से मुझे बजाना होता है, तो स्टार्ट तो मैं चेहरे से ही करता हूँ। फेवरेट गाना है मेरा उनका। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुराद, परवीन की शख्सियत और उसकी शायरी को देख के जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है खुददारी। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी। तुम्हें अंग्रेज़ी में भी कुछ बताना पड़ रहा है ना? इज़्ज़त नफ्स जिसको कहते हैं। तो यकीनन वो कभी भी नहीं चाहती होंगी कि तुम उनको कैश करो, कि चूँकि तुम परवीन शाकिर के बेटे हो, लिहाजा जब तुम अपना फ्यूचर, तुम अपना करियर जो है वो प्लान करो, तो कहीं भी जाओ तो तुम्हें कोई ये ना कहे कि जी पर मुराद को इसलिए जॉब फलां जगह मिल गई कि वो परवीन शाकिर का बेटा है। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे या तुम अपने मेरिट पर? में एक बात थी, वो फ्यूचर के बारे में बड़ी बातें करती थी मुझसे। अच्छा। उन्होंने एक मुझे आखिरी आई थिंक 2-3 महीने पहले ऐसा कुछ कहा था। हाँ। कि बेटा मैं ऐसा चाहती हूँ कि आगे ये ना हो कि लोग कहें कि देखो वो परवीन शाकिर का बेटा जा रहा है, लोगों को कहना चाहिए कि वो देखो सैयद मुराद अली की माँ जा रही है वहाँ पे। ऐसा कहना चाहिए। परवीन को गए हुए ये 6ठा साल, 94 दिसंबर 26 में इस्लामाबाद में थी। तुमने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की। बहुत सारे यहाँ लोग हैं, बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकती, शायरों में तो एक आधी शायर हैं जिनके बच्चे खुद कुछ नहीं हैं, लेकिन वो अपने वालिद या अपनी वालदा तो मैं नहीं कह सकती, वालिद को के फंक्शंस हैं, उनके मेले हैं, उनके मुशायरे हैं, उसको एक कमर्शियल लेवल पर भी ले गए हैं। तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ 5 साल में देखने में नहीं आई जिससे लगता है कि तुम अपनी मम्मा की नसीहत पर पूरा और जो वो चाहती थी तुम वो कर रहे हो। इरादा भी ऐसा ही है। यही है, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे कामयाब कार करे इरादों में। छोटे हो लेकिन उधर से आवाज़ें बहुत आई कि मुराद को दिखाएं, मुराद को दिखाएं। तो आपने परवीन इनकी दिली मुराद बराई। तुम जाने से पहले मामा का कोई शेर सुनाओ। कोई तो याद होगा। बस मुझे वही उनका पसंद है जो मेहदी हसन गाते हैं। फिर वही मेहदी हसन। कू बकू फैल गई बात शनास है कि उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराए की। वाह 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 वाह। नहीं, एक मिनट। मेहताब, आप तो इतने परवीन के साथ रही हैं, टेलीविज़न पर भी आप लोग अक्सर व बेशतर साथ नज़र आती थी, कुछ प्रोग्राम साथ कंडक्ट किए, उसकी ज़ाती दोस्ती भी आपसे, उसकी कॉलम में आपका कई दफ़ा जिक्र है। परवीन की शख्सियत और दोस्त एज ए फ्रेंड फ़र्क होता है। एक शख्सियत तो सब लोग जानते हैं, उनकी एक राय होती है, दूसरी राय होती है, लेकिन दोस्त के बारे में एक दोस्त की जो राय होती है, जो उसको जानता है, वो मुख्तलिफ होती है उन लोगों से जो उसको नहीं जानते। परवीन को शायरा की हैसियत से लोग जानते थे, दोस्त वो कम बनाती थी, बहुत सेलेक्टिव थी दोस्तों के मामले में, जो हमें पता चला। आप बताइए इसकी वजह क्या थी? आप ये स्विच ऑन कर दो। हाँ। शुक्रिया जी। ये तो आप मुझे बता रही कि बहुत कम दोस्त बनाती थी, मुझे तो ऐसे लगता है कि हर दूसरा शख्स उसका दोस्त था। लेकिन जैसे परवीन आपा ने कहा कि शी वॉज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ये बिल्कुल सही है। मैं उनकी दोस्त थी, मुझे ये तो अंदाज़ा नहीं था कि उनके कम दोस्त हैं या कम बनाती हैं, लेकिन ये मुझे पता था कि वो मेरी दोस्त है, मैं उनकी दोस्त हूँ। दोस्ती के मयार तो कोई नहीं रखता है, दोस्ती बग़ैर किसी शर्त और शुरूत के होती है। तो न शर्त उसने रखी थी, न हमने उनसे कोई मांगी थी, हमारी दोस्ती तो ऐसी थी। मेहताब, कभी ऐसा हुआ कि जैसा कि आप करीब तरीन दोस्त परवीन की रहीं, कि परवीन ने कभी आपसे अपने ख्वाब शेयर किए हों, अपना आइडियल कोई कभी शेयर किया हो, अपने ज़ाती दुख बयान किए हों, नाकामियाँ, सरशारियाँ, वो तशनगी जो परवीन की ज़िंदगी में रही? महसूस ये होता है कि परवीन को एक रायगानी का एहसास परवीन के साथ चलता रहा। वो एक, उसे क्या कोई पछतावा था? नहीं, मेरे ख्याल में से कोई पछतावा नहीं था। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख सबके साथ होते हैं। ज़िंदगी में कुछ कामयाबियाँ नाकामियाँ अगर आप समझें तो होती हैं, और बहुत ज़ाती
جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ اچھا دوست اگر ہو تو وہ قریت کے کبھی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. اور آپ کیا جس طرح سے پروین آپا نے کہا کہ اتنے قریب رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے اپنا پروفیشن تک بھی کیوں چینج کیا. اسی طرح سے جب ہم ملتے تھے تو ہمارے پاس کچھ ہی گھنٹے ہوتے تھے. مطلب یوں کہ میں جب اسلام آباد جاتی تھی, مطلب میری اور پروین کی جو دوستی کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہم نے ساتھ سفر کیا تھا. چین ہم ساتھ گئے تھے ایک ساتھ. اس سے پہلے جیسے اور بہت سارے لوگ ان کے شاعری کے مداح ہیں, پسند کرتے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک تھی اور میرے لیے وہ بہت بڑی شاعرہ تھیں اور میں اس کو اس حوالے سے جانتی تھی. ٹیلی ویژن پہ ہم نے کوئی زیادہ پروگرام ساتھ نہیں کیے تھے. پروین اور میں نے صرف ایک پروگرام کیا تھا, ضیاء محی الدین کا انٹرویو ہم دونوں نے ساتھ کیا تھا. لیکن جب ہم نے ایک ساتھ ٹریول کیا, چین گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان سے ادیبوں کا, اس میں پروین, میں اور 3 اور حضرات تھے. جیسے ہی کراچی سے فلائٹ نے اڑان بھری, ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے اور اس طرح سے ہم نے گفتگو شروع کی کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس سے اتنی بے تکلفی سے آج بات کر رہی ہوں, یا میں اس کو اتنا زیادہ نہیں جانتی یا وہ مجھے زیادہ نہیں جانتی. وہ دن اور اس کے بعد باقی دن کبھی ایسے محسوس نہیں ہوا کہ ہم گہرے دوست نہیں ہیں یا دوستی نہیں ہے یا جان پہچان نہیں ہے. میں نے اس میں جو بہت ساری چیزیں دیکھی وہ یہ کہ بہت ہی وزادار قسم کی خاتون, انتہائی وزادار. بعض چیزوں میں اس کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا جو بہت کم لوگوں میں, اور وہ ایسی چیزیں کرتی تھیں کہ آدمی حیران رہ جاتا. مثلا جب میں اسلام آباد جاتی تو یہ معمول ہو گیا تھا, میں میٹنگز میں جاتی تھی اور اکثر جاتی تھی, اور میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں صبح کی فلائٹ سے گئی, یہ جو صبح 7 بجے یہاں سے جاتی ہے اور شام 7 بجے میں کوشش کرتی تھی کہ میں واپس آ جاؤں. تو اسلام آباد میں سوائے اس ڈپارٹمنٹ کے جس کو پتہ ہو کہ میری میٹنگ ہے, اگر کسی دوسرے شخص کو معلوم ہوتا تھا کہ میں اسلام آباد آ رہی ہوں تو وہ پروین ہوتی تھی. اس کو میں فون کر دیتی تھی کہ میں آ رہی ہوں. تو وہ صبح چاہے طوفان ہو, بارش ہو, کچھ ہو, وہ مجھے صبح 9 بجے کی فلائٹ پر لینے آتی تھی خود سے. بھائی ڈرائیور کو بھیج دو, کسی اور کو بھیج دو, نہیں, وہ خود ہوتی اور ٹارمک پر ہوتی تھی, سیڑھیوں کے نیچے کھڑی ہوتی تھی. اور میں جب سیڑھیوں سے اتری تو وہ نیچے کھڑی دونوں ہاتھ باندھ کے مجھے یوں دیکھ رہی ہوتی اور میں اس کو اوپر سے ہاتھ ہلاتی. تو میں اس کو کہتی تھی, پروین کیوں تم صبح اتنی سویرے اٹھ کے آتی ہو, سردی ہے, مطلب اکثر اگر سردیوں کا موسم ہے اتنی سویرے کیوں آتی ہو تم؟ تو کہتی کیوں, تمہیں لینے آ رہی ہوں میں. تو اس کے بعد اگر میٹنگ سویرے ہے اور مجھے جانا ہے تو وہ مجھے وہاں ڈراپ کر دیتی, خود آفس چلی جاتی. طے یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا ساتھ کھانا ہے, اور دوپہر میں پھر وہ مجھے لینے آتی اسی جگہ سے. پھر یا تو ہم گھر چلے جاتے, ہم گیتو کا انتظار کرتے تھے, کبھی یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے, یا نہیں تو پھر ہم دونوں اکیلے کھاتے, یا کبھی اگر وہ بزی ہوتی, میٹنگس اس کی ہوتی یا پیچھے کوئی کام ہے تو کسی ہوٹل میں چلے جاتے. دوسرا جو میں نے اس میں چیز دیکھی کہ کھانے پر چاہے ہم 2 کیوں نہ ہوں, لیکن کھانے کی ٹیبل وہ بہت خوبصورتی سے سجاتی تھی. اچھی میزبان بھی تھی وہ, بہت. مطلب یہ مجھے اتنا تعجب ہوتا تھا کہ تکلف والا کوئی ہم میں سلسلہ نہیں تھا, رشتہ نہیں تھا, لیکن ٹیبل وہ بہت خوبصورتی سے سجاتی, بہت خوبصورت وہ کٹلری نکالتی. اچھا ویسے ایک بات یہ ہے, قطع کلام معاف ہو, اسلام آباد میں ٹیبلز بڑی خوبصورتی سے ویسی سجائی جاتی ہیں. جی آپ پتہ نہیں کون سے ٹیبلز کی بات کر رہی ہوں, میں تو اپنی دوست کی ٹیبل کی بات. اچھا مہتاب وہ کہتے ہیں کہ گواہ بنانے چاہیے. پروین کا ایک شعر بھی ہے کہ گواہی کیسے ٹوٹتی, معاملہ خدا کا تھا, میرا اور اس کا ساتھ ہاتھ اور دعا کا تھا. پروین میں اور آپ میں ایک اور قدر مشترک ہے جس کی میں گواہ ہوں. آپ کو بھی میں نہیں جانتی تھی, پہلے صرف ٹیلی ویژن پہ آپ کو دیکھتی تھی. پھر ایک وزیر اطلاعات صاحب کو میں نے کچھ کہہ دیا تھا اسٹیج پہ ایک دفعہ بڑے مجمع میں, تو آپ نے فوراً اسمیل کر لیا کہ اب اس کی نوکری تو گئی سو گئی. تو دوسرے دن مجھے جو پہلا فون آیا صبح دفتر میں, وہ مہتاب راشدی نئی سیکٹری کلچر ہو کر آئی تھیں, اور انہوں نے مجھے
फ़ोन करके पूछा कि तुम घबराना नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बीवी से बात कर लूँगी अगर ये वहाँ से मैंने वो एक एहसान है। और कहते हैं कि अपने मोहसिन को कभी, इसी तरह परवीन के साथ भी मुझ पर एक हादसा गुजरा इस्लामाबाद में। तो मैं नहीं जानती थी परवीन को 10 साल से, बल्कि मेरा उसका एक छोटी सी लव एंड हेट की रिलेशनशिप भी रही है। तो मुझे जो पहला फ़ोन आया अखबार में हमले की खबर सुनकर, कातिलाना हमले की, वो परवीन का था। मैं बड़ी हैरान रह गई। और ये अक्टूबर का वाक़या है, दिसंबर में वो चली गई। मैं अभी उस कैफियत में थी कि परवीन क्या चीज़ है। ये आप दोनों में एक कदर मुश्तरक थी। बहुत सारे लोग आपको ज़ाती तौर पे जो नहीं जानते, आपका हवाला टेलीविज़न की कॉम्पेयर, या आप एक सिविल सर्वेंट का, उनका हवाला शायरी था या सिविल सर्वेंट का था। मुझे ये बताइए, परवीन जो ख्वाब देखती थी वो कभी कभी उसकी ज़बान पे आ जाते थे दोस्तों के सामने, करीबी दोस्तों के सामने? देखिए, जहाँ तक उसकी एक शायरा की हैसियत थी और जो ख्वाब या जो कुछ उसका तस्वुर था, या वो तो लफ्ज़ों की सूरत में आ जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम मुझे अपनी कोई नज़म सुनाओ या मुझे आप शेर सुनाओ, कभी नहीं। इतना हम साथ रहते थे, मैंने कभी उससे ये फरमाइश नहीं की। यहाँ तक कि हमने इतना सफ़र किया, चीन में हम 15-20 दिन रहे, कभी नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी गुफ्तगू करती थी, उसमें हिस्से मिज़ाह इतनी थी, और इतना हम लोगों ने वो 15 दिन जो हम साथ रहे थे और हमने जो एंजॉय किया था और जिस तरह से हम घूमे थे फिरे थे वहाँ, ये सब चीज़ें, ये जो तस्वुर की और उसकी बातें, वो नहीं। ठीक ज़िंदगी की कुछ जो तल्ख़ हकीकतें होती हैं उसका ज़िक्र कभी न कभी किसी सूरत हो जाता था, लेकिन इस तरह नहीं कि मैंने ये सोचा। अपने बच्चे के लिए वो बहुत कुछ सोचती थी, वो बात भी हो जाती, लेकिन उसका भी कोई इस तरह से नहीं कि वो बैठ के फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में बताए। शी फेल्ट कंसर्न अबाउट हिम, उसकी एक्टिविटीज़, उसके सिलसिले में कहाँ वो जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी भी जैसे माँओं की आदत होती है बढ़ा चढ़ा के अपने बच्चों को बताना करना, वो भी वो नहीं करती थी। उसका बच्चा था और वो उसके लिए बहुत काफ़ी था। लेकिन ये कहना कि जी मेरा बच्चा, जैसे माएँ कहती हैं आओ आओ बेटे पोइट्री सुनाओ आंटी को, आके ये कर दो और वो कर दो, या ये बताए कि इसने ये ग्रेड लिया है या इतना अच्छा पढ़ रहा है, कभी नहीं, नेवर। मतलब वो, मेरा ख्याल ये है कि वो छोटी छोटी खुशियाँ भी वो अपने पास रखती थी, और मेरे ख्याल में बहुत कम ये हुआ कि उसने इस तरह की बातें किसी के साथ शेयर की। अच्छा मेहताब, परवीन की वालिदा ने आपको एक मैसेज दिया है इस तकरीब के हवाले से, आप वो हमारे जो यहाँ हाज़रीन सामीन मौजूद जी बिल्कुल। परवीन की वालिदा हम सब के लिए बहुत मोहतरम है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। उनकी बहन ने भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं भेजी हैं और उनकी वालिदा ने ये पैगाम भेजा है, मैं चाहूँगी मैं पढ़ के सुना दूँ। वो मेहमान भी मदऊ किए थे जो परवीन के साथ, जिनका तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर उनके किताबें छपने तक, उनके शायरा बनने तक, उनके शोहरत के सफ़र तक, उनकी इज़्ज़त के सफ़र तक, जिन्होंने उनके साथ बहुत गुजारा, जिसमें उनके कुछ यूनिवर्सिटी के साथी, जिसमें असद अशरफ मलिक साहब, हुसैन हक़ानी साहब, दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब, अगर यहाँ उनमें से कोई आए हुए हैं, अगर नहीं हैं तो मुझे लगा कि शायद हुसैन हक़ानी साहब को मैंने दिखा दी। बहरहाल अब आखिरी मेहमान इस तकरीब की जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हवाला उनका यूनिवर्सिटी के मुक़र्ररा से शुरू हुआ, टेलीविज़न से लोगों को पता चला कि खुशबख्त आलिया, जो बाद में खुशबख्त शुजात बनी, शुजात भाई उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। आइए खुशबख्त, ये आखिरी मेहमान हैं, इसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा। खुशबख्त, आप इतना साथ रही हैं परवीन के कि यहाँ जितने लोग भी हैं उसमें आप और इफ्तिखार आरिफ, बल्कि इफ्तिखार आरिफ साहब तो टेलीविज़न पर जब वो आई उससे पहले यूनिवर्सिटी में आप उनके साथ। हमारे यहाँ मैं अब उसकी शायरी के हवाले से एक बात पूछना चाहती हूँ। उम्मन ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये कहा गया कि वो बद्दुआ और कोसने और वो दे डालती हैं जब चोट पड़ती है, तो
لیکن ہم نے مرد شاعروں کو بھی دیکھا. بچپن میں ایک گانا سنتے تھے, خدا کرے تیرا رنگین شباب چھن جائے اور تو روئے رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر, تجھے قرار نہ آئے قرار کو ترسے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کوسنے ہم نے مردوں کو بھی دیتے ہوئے ایک گانا بچپن سے 7 لاکھ میں سنتے تھے. پروین کیا ایک عجیب بات ہے, اس نے دشمن کو بھی دعا دی ہے. جو خواب دینے پہ قادر تھا میری آنکھوں میں, عذاب دیتے ہوئے بھی مجھے خدا ہی لگا. میں ایسے شخص کی معصومیت پہ کیا لکھوں جو مجھ کو اپنی خطاؤں میں بھی بھلا ہی لگا. واہ. تو آپ بتائیے کہ کیا پروین کی شخصیت اور یہ شاعری دونوں میں مماثلت تھی یا یہ صرف شاعری کی حد تک؟ اچھا نسرین, اب کچھ ایسا ہے کہ شاعری کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں تو ایک تو آپ نے اتنے بڑے بڑے ادبی جن بلا لیے ہیں اس محفل میں. ہاں, ایک جن تو آپ کے ساتھ ایک تو افتخار عارف صاحب بڑے دیو ہیکل ادبی حیثیت رکھتے ہیں, پھر مشتاق احمد یوسفی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری محفل اس وقت بے قرار ہوگی, بے چین ہوگی کہ پروین کی شاعری کے بارے میں اور اس کے شاعری حوالوں کے بارے میں اور اس کی شعری شخصیت کے بارے میں ان دونوں کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوں گے آئی تھنک وہ بہت زیادہ مستند اور معتبر ہوں گے. تو ان کی شاعری کے حوالے سے تو میں لب کشائی کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی ان لوگوں کے سامنے. لیکن ہاں, بحیثیت ایک بہت پیاری میری وہ دوست تھی اور ابھی تک دل میں اس کے لیے وہی دوستی میرے پنہاں ہے. اور جیسے مہتاب نے کہا کہ انہوں نے ایک سفر کیا اور اس سے اس کی دوستی وابستہ ہو گئی, تو یہ تو حدیث نبوی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں. تو آپ سوچیں جو سفر طے کیا اس سے دوستی اتنی مضبوط ہو گئی. اور پروین شاکر کے ساتھ میری زندگی کا سفر کافی یوں طویل رہا کہ جو کچی عمروں کی دوستیاں کہلائی جاتی ہیں نا, جو 1 منٹ میں کٹی ہو جاتے ہیں پھر 1 منٹ میں دوستی ہو جاتے ہیں. تو جب سے پروین سے میرا ایک ذہنی رابطہ رہا, جب ہم دونوں اسکول اور کالج میں سفید یونیفارم اور 2 چوٹیاں باندھے, بالکل زمانے کے گرد و پیش سے بے خبر, اپنے آپ میں مست, نہ ہمیں یہ احساس کہ جی یہ کوئی کسٹم کے ہیں یا کوئی انکم ٹیکس کے ہیں اس لیے ان سے ملاقات یا دوستی کرنا ہے, نہ ہمیں یہ احساس کہ کوئی بہت بڑی شاعرہ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہماری بھی عزت افزائی ہو جائے گی. ہم دونوں اس وقت ایک زمانے طالب علمی کی بڑی بے نیازانہ سی دوستی تھی. اور میں بہت مختصراً چھوٹی سی یہ بات بتاتی چلوں. جی ہاں, یہ میں بات بتاتی چلوں کہ سر سید کالج میں ہم دونوں ساتھ تھے. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آئی تو وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں تھیں اور میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تھی. دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک چھوٹا سا قطع تھا, ایک لان تھا جسے ہم نے گوشہ عافیت کا نام دیا تھا. وہاں ہم شام تک بیٹھے رہتے تھے اور زمانے بھر کی جو بھی اس وقت کی کم علمیاں, گستاخیاں, بے ادبیاں وہ سب کیا کرتے تھے. بڑا اچھا وقت تھا. اسی زمانے میں مجھے ایک آفر ہوئی تھی کہ میں فروزاں پروگرام کروں ٹیلی ویژن پر. تو اس وقت پروین شاکر کالج اور یونیورسٹی کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شاعرہ تھیں. تو جب وہ پروگرام ہم نے شروع کیا, پہلا پروگرام محسن علی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے, تو پہلی نگاہ انتخاب پروین شاکر کی طرف اٹھی کہ پرانی اور نئی نسل کی نمائندہ 2, ایک تو خاتون بلائیں تھی بیگم امجد علی صاحب, شاید بیگم احمد علی, اور پروین شاکر کو نئی نسل کی طالبہ کے طور پر بلایا تھا. تو بیگم احمد علی جو تھیں وہ بہت ہی زیادہ نالاں تھیں نئی نسل سے اور وہ چتھڑے اڑا رہی تھیں نئی نسل کے. تو جب بالکل حالات بے قابو ہو گئے تو ہم نے پروین کو بلایا اور اس وقت ان سے یہ کہا کہ 2 منٹ کے اندر ہم آپ کو ایک مصرعے طرح دیتے ہیں, اس پہ 4-5 مصرعے جڑ دیں. اور وہ تھا کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو. اور آپ یقین کیجئے کہ 2 منٹ کے اندر اندر پروین نے وہ 6 مصرعے ایسے چسپاں کیے, ایسے چست کیے اس محفل پر کہ جس وقت پروگرام آن ایئر گیا ہے تو پورے پاکستان میں ایک داد و تحسین تھی, اور وہ داد و تحسین آج تک پروین کے نام سے جاری ہے. ایک داد و تحسین کی مستحق آپ بھی ٹھہریں جب آپ نے فروزاں, جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں آپ نے محمد علی اداکار کے چیتڑ اڑا دیا. ہاں, وہ اب ان چتھڑوں کا آپ اس وقت کیا ذکر کر رہے ہیں, بہت پرانے ہو گئے. یہ میں نے اصل میں سینٹر سے بال لی تھی, اب ڈی میں آیا ہوں. جی, مگر شاید محمد علی نے ابھی تک BA نہیں کیا. خوشبخت میرا سوال یہ تھا کہ آپ بہت خوش گفتار اور بہت زیادہ بولنے والی, بہت اچھا بولنے والی,
परवीन अदबी एतकाफ़ में रहने वाली, कम गुफ्तार, कम गो, आपके दरमियान लेकिन बेपनाह दोस्ती, ये दोस्ती का जो दोस्ती गूंधी गई, उसकी बुनियादी कीमिया। आपको हैरत होगी कि परवीन के बारे में आम तासुर है कि वो कमगो, लेकिन वो कमगो नहीं थी। एक तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था। महफिल में दोस्तों के दरमियान उसका बैठना एक बहुत खूबसूरत महफिल की अलामत होती थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। उसी प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रही हूँ, परवीन आई तो उनका मेकअप होना था, जो कि मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। तो कमालुद्दीन साहब उनका मेकअप कर रहे थे। जब मेकअप कंप्लीट होने पर आया तो उन्होंने कुछ और लगाना शुरू किया, तो परवीन ने पूछा कि भाई अब ये क्या आप लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ब्लशर लगा रहा हूँ। परवीन ने कहा कुछ तो आप हम पर भी छोड़ दीजिए। अब ये छोटे छोटे फ़िक्रे, इतनी मासूम सी बात वो कह जाती थी गुफ्तगू के दौरान। इफ्तिखार आरिफ की सोहबत का असर है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उसकी अपनी शख्सियत के अंदर यकीनन वो तो एक बहुत ज़हीन, पढ़ी लिखी और बामुताला खातून थी वो। आपने और परवीन ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। बाज़ दोस्तियाँ ऐसी दोस्तियाँ होती हैं जिसमें कुछ कमज़ोरियाँ भी सामने आती हैं। परवीन की कोई ऐसी शख्सी कमज़ोरी ऐसी जो आपको बुरी लगती हो उसके खुलूस में, उससे मोहब्बत करने में, कि यार परवीन की क्या है ये, तुम क्यों इसको इतना ऐसा फील? हाँ, मैं अक्सर उससे कहती थी कि तुम माफ़ मत कर दिया करो। अच्छा। वो दोस्तों को दोस्तों की तरह लेती थी, और अगर कोई ऐसी भी, जैसे अभी आपने अशार पढ़े कि दुश्मन को भी माफ़ कर देना, तो ये उसकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। कहीं कहीं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी उठाती थी, लेकिन मेरे ख्याल से दिल में कीना नहीं रखती थी वो। वाह वाह। ये कई उसकी दुश्मन सबसे तो बड़ी उसके अच्छाई। अंदर सरतान बन के उतरे हुए थे। हाँ। दुश्मन है और लेकिन साथ वो रहे, माफ़ जान कर की देती तरह। थी, मुझ पे बज़ाहिर उतर नहीं, गया। हकीकतन माफ़ कर देती थी। ये उसका कमाल था। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी। जी, मैं तो परवीन से पहली दफ़ा आप ही के घर मुलाकात, 4 महीने मैं उनकी तालिब इल्म रही अब्दुल्ला कॉलेज में। उसके बाद मेरी उनसे दूसरी मुलाकात टेलीविज़न पर मेकअप रूम में, और तीसरी मुलाकात आपके घर में हुई जब आपने कहा मुझे वो ड्रॉप कर दें गाड़ी में। जी। तो वो उस दौरान सारा वक्त खामोश बैठी रही। या तो शायद उनको शक था मेरे IQ या मेंटल लेवल पर कि मैं ये गुफ्तगू के लायक भी है या नहीं। हाँ, पहले वो पहचानने की कोशिश करती थी, फिर बात करती थी। बिल्कुल, ये उसकी अच्छी आदत थी। बहुत अच्छी बात। और जब पहचान जाती थी तो फिर वो अपने दोस्त का दामन कभी नहीं छोड़ती थी। एग्जैक्टली। दोस्त भाग जाते थे लेकिन वो नहीं भागती थी कभी मैदान छोड़कर। ये कमाल था उसका। खुशबा, कोई परवीन का खूबसूरत सा शेर सुनाइए। मेरे ख्याल से परवीन के अशार बहुत से पढ़े गए और हर तरफ चार तरफ। मेरे ख्याल से ये शेर मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक ज़रा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। ये असल में सिर्फ परवीन ही नहीं, हमारे कई असातिज़ा का कलाम अगर आप ट्रकों और बसों पर मुलाहिज़ा करें, ख़ास तौर पे एक बहुत खूबसूरत शेर था, वो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ। उसको जिस तरह मैंने बस पे पढ़ा, उसके बाद परवीन शाकिर को जब मैंने पहली दफ़ा टेलीविज़न पर इंट्रोड्यूस किया था तो उस वक्त मैंने उनसे कहा, परवीन एक शेर है, थोड़ा सा हल्का लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ रंगीन सा भी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे लिए ये शेर पढ़ दूँ। कहने लगी सुनाओ। मैंने सुनाया। रंग खुशबू सबा, चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबिजू चांदनी, तेरी रंगी जवानी की तस्वीर में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। कहने लगी चलेगा बल्कि दौड़ेगा। और वही कह के मैंने उसे बुलाया था। बहुत खूबसूरत लग रही थी, हमेशा खूबसूरत लगती थी, बहुत खूबसूरत शायरा, बहुत प्यारी दोस्त, बहुत ही अच्छी खातून और बहुत प्यारी शायरा। मेरे ख्याल से अब आप इन बड़ों को बुलाएं ताकि वो उनके बारे में ज़रा बड़ी बड़ी बातें करें तो हमारे भी जहनों में कुछ ज़्यादा रोशनी आएगी। मगर परवीन ने तो कहा था कि मेरी जो शायरी है वो कच्ची उम्रों के लिए। हाँ, वो थी, लेकिन जब तक कि वो आखिरी दिनों तक पहुंची है तो यकीनन माह तमाम हो चुकी थी। बहुत अच्छे, वाह थैंक वाह यू, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, बहुत ताख़िर हो चुकी है। इस्तक़बाल कीजिए सदर महफिल मोहतरम इफ्तिखार आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. جناب ماجد صاحب، برادرم حفیظ میمن صاحب، محترم و مکرم گرامی مرتبہ جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب، پروین بہن، مہتاب، خوشبخ، دونوں میزبان خواتین حضرات. جب یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے دونوں میزبانوں سے آداب میزبانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ پروگرام تاخیر سے شروع ہونے کے باوجود خوش اسلوبی سے اس منزل تک پہنچا جہاں اسے آخر آنا تھا. میں کراچی کلب والوں کا بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے پروین کی سالگرہ کی مناسبت سے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا. جب پروین رخصت ہوئیں اس کے بعد سے پروین، قادر آغا جو ہماری بہن اور ہماری بے حد عزیز بہن، اور ان کے شوہر جو ہمارے بے حد عزیز دوست ہیں افضال آغا صاحب، ہر سال بہت محنت سے ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی کتابوں کا بندوبست، اس پر انعامات کا بندوبست، اس پر ریسرچ کا کام، اس پر کتابوں کا سلسلہ، جو باہر کے اسکالرز پاکستانی شاعری پر اور بالخصوص پروین پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مواد کی فراہمی کا سلسلہ، جو ہمارا پروین قادر آغا ٹرسٹ، پروین شاکر ٹرسٹ بنایا ہے، اس میں ہم سب لوگ یہاں سے خوشبخت، مہتاب، امجد، مظہر، احمد ندیم قاسمی صاحب اور بشارت قادر صاحب، ہم لوگ، رفعت یہاں بیٹھی ہیں، منیزہ سید، یہ لوگ اس میں شامل ہیں. اپنی اپنی بساط بھر کرنے کو تو سب کرتے ہیں، لیکن اصل کام، بلکہ تمام کام جو ہیں وہ پروین کرتی ہیں. اور بلا شبہ میں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں پروین کے رخصت ہونے کے بعد اور اس کی زندگی میں بے حد تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت کام اس پر وہاں ہوا اور بہت لکھا گیا. کئی یونیورسٹیوں میں اس پر ماسٹرز کی ڈگریاں لی گئیں، ترکی میں اور یورپ کے بعض ملکوں میں بعض لوگ اس پر پی ایچ ڈی کی سطح کا کام کر رہے ہیں. یہ موقع کسی لمبی تنقیدی گفتگو کرنے کا نہیں ہے، مگر میں نے چند سطریں لکھی ہوئی تھیں وہ پڑھنے کی رسماً اجازت چاہتا ہوں. ادا جعفری اور زہرا نگاہ کی کلاسیکی روایت میں ڈوبی ہوئی شاعری کہ جس کی بنیاد خالصتاً مشرق اساس نسائی نظام اقدار پر ہے، اور کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض کا دبستان شعر کہ جس کا خمیر آزادی نسواں کی مغربی تحریکوں کے باغیانہ طرز فکر سے اٹھا ہے، ان دونوں نمایاں رجحانوں کے ہوتے ہوئے اپنی آواز کی علیحدہ سے پہچان کرا دینا اور منوا لینا بہت مشکل کام تھا. پروین نے اس مشکل کام میں بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے بڑوں سے اپنا لوہا منوایا، اور وہ اپنے عہد کی نہ صرف شاعرات کے حوالے سے بلکہ پوری ادبی اور شعری منظرنامے میں اپنے قد و قامت کے لحاظ سے نمایاں حیثیت کی حامل تھی. فیض کے بعد مقبولیت کے لحاظ سے جن لوگوں کے نام ادبی اور عوامی دونوں حلقوں میں یکساں طور پر لائق اعتبار و توقیر گردانے جاتے ہیں، ان کی کوئی بھی محدود سے محدود فہرست بنائی جائے، پروین شاکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پروین شاکر نے شعری سفر کا آغاز بہت کم عمری میں کیا تھا، مگر 70 کی دہائی کے اوائل ہی میں انہوں نے اپنی طرف اہل ادب کو متوجہ کر لیا تھا. خوشبو سے صدبرگ، خود کلامی، انکار،
اور ماہ تمام کے بعد کفِ آئینہ میں شائع ہونے والی غزلوں اور نظموں میں بھی پروین نے اپنے تخلیقی اظہار کی اس توانائی کو محفوظ رکھا تھا جس کے لیے وہ پہچانی جاتی تھیں۔ شاید ہی کسی اور عہد حاضر کی غزل کہنے والی شاعرہ کے ہاں تواتر اور تسلسل کے ساتھ اتنے اچھے شعر پڑھنے کو ملیں گے جتنے پروین کے ہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی کہیں اور کچھ اچھی نظمیں بھی، مگر غزل اصل میں وہ میدان ہے کہ جہاں پروین کے جوہر تخلیقی کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ ہم عصروں میں موضوعات کی رینج بہت وسیع، اس کے ہاں ہم عصروں میں زبان و بیان کے لحاظ سے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو پروین جیسی دسترس حاصل ہوگی۔ اس کے ہاں موضوعات کی رینج بہت وسیع ہے، گو کہ اس کا اکثر ٹریٹمنٹ بہت رومانی ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ جمالیاتی سطح پر کبھی بھی ایک معیار سے نیچے نہیں اترتی۔ پروین کے اشعار کی ایک اہم خصوصیت اس کی لیریکل کوالٹی میں پنہا ہے۔ نغمہ، آہنگ، موسیقی، لفظوں اور اصوات کو برتنے کا سلیقہ اور قرینہ جیسا پروین کے ہاں ہے، وہ اس کے مکمل شعری وجود کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی شعری کائنات میں داخل ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ایک ایسے جہان ایمانی میں آ گئے ہیں کہ جس کی فضائیں شائستگی، تہذیب، جمال، حسن اور محبت سے عبارت ہیں۔ فارسی کی ممتاز شاعرہ فروغ فرخزاد کی طرح بہت مضطرب، بہت حساس، بہت باشعور۔ عجیب اتفاق ہے کہ پروین کی طرح فروغ بھی عین جوانی میں کار کے حادثے میں شکار ہوئی۔ پسماندگان میں ایک بیٹا، اسیر، دیوار، تولد دیگر، 4 کتابیں شعری میراث میں چھوڑیں، کلیات بعد میں شائع ہوئی۔ پروین کی شاعری گھر گھر پڑھی جاتی تھی اور پسند کی جاتی ہے۔ ایسی مقبولیت کسی کے حصے میں آتی ہے۔ مشاعرے میں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو میں، اخباروں میں جس طور اس کی پذیرائی ہوئی، اس نے اس کو زندگی ہی میں لیجنڈ کی صورت میں بنا دیا تھا۔ اردو ہی نہیں، پاکستان کی دوسری زبانوں کی شاعرات میں بھی اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے نئی لکھنے والی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح نظر آتی ہے، ایک ایسا مثالیہ جس کی پیروی بظاہر آسان نظر آتی ہے مگر واقعتاً بے حد مشکل اور بے حد دشوار ہے۔ پروین کی شاعری میں آپ کو باغیانہ لہجے اور کبھی کہیں احتجاجی لے اور تحریکی نوعیت کی موضوعاتی منظومات بھی دکھائی دیں گی، مگر احساس ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام ایک طرح کی شعوری کاوش کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا اصل جوہر اس کی رومانی بلکہ عشقیہ شاعری ہے۔ وہاں عشق میں نسائی احساس کے جن جن منطقوں کا بیان پروین کے ہاں جلوہ فرما نظر آتا ہے، وہ اس کی انفرادیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کی رخصت کا انداز ایک بڑا المیہ ہے جسے بجھانا مشکل، مگر اس کے حرف کی خوشبو دلوں کو مہکاتی رہے گی اور اس کے ماہ تمام کی روشنی میں زندگی کے بہت سے راستے منور رہیں گے۔ اردو زبان میں قیام پاکستان کے بعد جتنی اچھی شاعرات کا کلام گزشتہ 4 دہائیوں میں دیکھنے میں آتا ہے، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک جداگانہ نسائی طرز اظہار کے حوالے سے ان شاعرات کا مطالعہ خصوصی توجہ چاہتا ہے۔ پروین شاکر بلا شبہ ان میں ایک بہت اہم نام تھا، بے حد نمایاں، ایک مکمل شاعرہ، اردو کی شاید سب سے بھرپور شاعرہ، ویری کمپٹنٹ پوئٹ اپنے اعتبار سے۔ پروین نے کم عمری کے باوجود بہت لکھا۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اس نے اپنے کلام کی ایڈیٹنگ پر وہ توجہ نہیں دی جیسی دینی چاہیے تھی۔ ممکن ہے یہ بات درست بھی ہو، مگر اس کے باوجود کسی بھی معیار اور کسی بھی میزان کے حوالے سے اس کی نگارشات کو دیکھا جائے
تو اندازہ ہوگا کہ وہ ہماری زبان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جانے والی شاعرہ کے طور پر سامنے آئی تھی۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خوش بخت کو کرنی چاہیے تھیں، اس لیے کہ جس زمانے میں زمانے طالب علمی میں جو لوگ پروین شاکر کی غزلوں کو پہلے سنا کرتے تھے اس میں دو خواتین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خوش بخت اپنے قامت کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک خاتون ہماری بہن مرحوم ہو گئیں، ان کا نام تھا عطیہ عباس۔ عطیہ عباس اور پروین یہ دونوں لڑکیاں اور خوش بخت یہ ہمہ وقت یونیورسٹی میں ساتھ رہتی تھیں، اور جب وہ غزل آغاز کرتی تو وہ ان لوگوں کو پہلے سنا دیتی۔ خوش بخت نے ایک بیاض بنا رکھی تھی۔ مجھے یاور میدی یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، بزم طلباء میں کبھی کبھی ریڈیو پاکستان میں ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا، اور زمانے طالب علمی ہی سے وہ اللہ نے اس کو ایسی شہرت اور ایسی عزت عطا کی تھی۔ اور یہ دونوں سہیلیاں آپس میں ہمیشہ، آپ جانتے ہیں کتنی کم سخن ہیں یہ دونوں، اور یہ جو ابھی نسرین کہہ رہی تھیں وہ سب سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی، یہ بالکل سچی بات یہ ہے۔ اور مجھے کہنا چاہیے کہ میں نے ایک دفعہ یہ پروین بہن سے کہا تھا کہ پروین شاکر کے بارے میں شاید اتنا نہیں معلوم ہوگا جتنا ان کو ایک دوست کی حیثیت سے، ایک جونیئر کلیگ کی حیثیت سے وہ تفصیلات معلوم ہیں جو ان کو بتائی گئیں۔ مگر پروین بے حد اچھا فقرہ کہنے والی خاتون، بے حد ہنسمکھ اور بہت تیز باتیں کرنے والی۔ مجھے یہ محفل کے آغاز میں ظاہر ہے بعض دفعہ رخصت خداوند کریم کو جیسے مقصود ہوتا ہے ویسے ہی زندگی آتی ہے، اور اسی طریقے سے لینے والا جس طرح سے چاہتا ہے اس کو واپس لے لیتا ہے۔ پاکستان میں جب وہ اسلام آباد گئی ہیں اس کے بعد سے شاید پوری دنیا میں اگر کسی پر انہوں نے بھروسہ کیا تو وہ ایک ذات تھی، وہ پروین قادر آغا کی ذات تھی۔ میں سمجھتا ہوں آپ یقین کیجئے گا کہ زندگی کے بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کا جواب میں نے انیق میاں سے گزارش کی، اور میں بے حد احسان مند ہوں ان کا اور نسرین کا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور میرا مان رکھا، میں بے حد احسان مند ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں گھروں کی جو ہم کو گھروں میں رکھتے ہیں، ہم اپنے والدین کی باتیں، اپنی بہنوں کی باتیں، اپنے بچوں کی باتیں، سب باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، اور میزبانی کے اور مہمانی کے آداب ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ہم 20 برس کی عمر میں ایک بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم 60 برس کی عمر میں بھی اسی طرح سے گفتگو کریں، لب و لہجے بدلتے رہتے ہیں، محفل کے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر فرض کیجئے بیگم مشتاق احمد یوسفی بیٹھی ہوں تو مجھے اپنے شعر کے پڑھنے میں تامل ہوگا اور مجھے انتخاب کرنا پڑے گا کہ مجھے یہاں کون سا شعر پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پروین قادر آغا بیٹھی ہوں یا رفعت بہن بیٹھی ہوں یا میرے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہوں تو مجھے سوال پوچھنے میں اور اس کے جواب دینے میں حجاب مانے ہوگا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو میں اپنی جوانی کی لکھ دوں اور کبھی کسی کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اسے پڑھ لے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمام مجمع کے سامنے اس کو بیان کروں۔ بہنوں کے بارے میں، بھابھیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں سب باتیں نہ کہنے کی ہوتی ہیں، نہ کرنے کی ہوتی ہیں، نہ انہیں کہا جانا چاہیے۔ یہ آداب محفل کے خلاف بات ہوتی ہے۔ پروین، اب میں بالکل ایک ذاتی بات کہہ رہا ہوں، اور پروین ایک بے حد بہادر لڑکی تھی۔ اس نے پوری زندگی بہت تنہائی کے باوجود بہت ثابت قدمی سے زندگی گزاری،
اور وہ لوگ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ اس کا تھوڑا بھی تعلق رہا ہے زمانہ طالب علمی سے لے کر رخصت کے دن کے 3 دن پیشتر تک, انہوں نے جو آخری کالم لکھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں اظہر عباس ہاشمی. یہاں ایک مشاعرہ تھا, میں اس مشاعرے سے شریک ہو کے رات کو بہت دیر سے گھر پہنچا تو مجھے ٹیلی فون پروین کا آیا کہ انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کہاں تھے, میں نے آپ کو کل فون کیا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹے میں گیا ہوا تھا مشاعرے میں, سادات امروہہ کا مشاعرہ تھا, وہاں سے پلٹ کے آیا ہوں تو وغیرہ وغیرہ. اور میں اور اظہر عباس ہاشمی جب رات کو واپس آ رہے تھے تو ہم کو فیڈرل بی ایریا کے راستے میں کچھ لوگوں نے روکا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے روکا, اظہر عباس ہاشمی نے پھر میرے پاس کچھ شناخت کے لیے کارڈ کے علاوہ ایک اور طرح کا کارڈ تھا, وہ میں نے ان کو دکھایا تو پھر انہوں نے ہمیں جانے دیا. اور نہیں معلوم اس زمانے میں بہت سے ہنگامے ہو رہے تھے, ذرا سی دیر کو دل ڈرا بھی کہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں. یہ واقعہ ختم ہو گیا. صبح وہ دفتر جانے سے پیشتر اس نے اس واقعے پر ایک کالم لکھا, تو جو گوشہ چشم کا آخری کالم ہے وہ اس ناموں کے ساتھ اور اس واقعے کے ذکر کے ساتھ اس نے محفوظ کیا. جس دن ہم دفن کر کے واپس آئے تھے اس دن کے اخبار میں وہ کالم جنگ کے اسلام آباد ایڈیشن میں چھپا تھا. مگر ایک چھوٹی سی بات, سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں جب آ رہا تھا تو کسی صاحب نے کرم فرما نے محبت سے ایک بات کہی. بیچ میں بہت برس پہلے, 20 برس پہلے, 18 برس پہلے میں بھی کسی بات پر اس سے ناراض ہو گیا تھا. جب ناراضگی کو 2 برس ہو گئے, 3 برس ہو گئے, ایک دفعہ وہ امریکہ سے واپس آ رہی تھی تو اس نے میری بیٹی کو فون کیا اور اس نے گیتی سے کہا کہ بیٹے میں یہاں ہوں اور میں فنا تاریخ کو پہنچ رہی ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گی. ہمارے ہاں بچوں سے بالکل اس کا تعلق ایسے ہی تھا جیسے پھوپھی سے ہونا چاہیے. اور بالکل جب وہ یہاں آئی, یوسی صاحب تشریف فرمائے, اس کی تصدیق پہلی دفعہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یوسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ افتخار, تم نے اگر یہ محسوس کیا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا, یا تم نے اس کی اس بات پر جس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا وہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور تم اس سے پریشان رہتے ہو, تو تمہیں اس سے معافی مانگ لینے میں کیا عرض ہے. اور میں نے اس سے معافی مانگی, میں نے اس کو معافی کا خط لکھا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, میں تم سے معافی مانگتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیسی عجیب بات ہے, میں جس سڑک پر میرا دفتر ہے, جو لوگ اسلام آباد جاتے ہیں, یوسی صاحب ابھی آج خوشبخت اور شجاعت یہ دونوں وہاں تھے, مہتاب آتی رہتی ہیں, پروین بہن آتی ہیں, ان کو معلوم ہے, رفت جا چکی, اظہر جا چکے ہیں. تو جہاں میں بیٹھتا ہوں اسی سڑک پر قبرستان ہے. اس قبرستان کی میرے کمرے کی, میری میز کی جو سامنے والی کھڑکی ہے وہ اس رخ پہ کھلتی ہے جہاں سے پوری قطار ہے. اس قطار میں جوش ملیح آبادی سے شروع ہوتی ہے وہ قطار. جوش صاحب کی قبر ہے, اس کے بعد ذرا سا آگے قدرت اللہ شہاب صاحب کی قبر ہے, اس سے ذرا اور آگے جائیے ممتاز مفتی صاحب کی قبر ہے, اس سے اور آگے جائیے پروین کی قبر ہے, اور پرسوں 3-4 دن پیشتر اس میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا, الطاف گوہر صاحب کی قبر ہے. اب یہ جو روز آپ یہاں بیٹھے ہیں جن کو یاد آ جاتا ہوگا انہیں یاد آ جاتا ہوگا. ہم جب کبھی وہاں جاتے ہیں عید پر یا بقرعید پر یا سالگرہوں پر یا اس کی برسی پر اعزاء کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو جو ذاتی یادیں ان سب کی ایک جداگانہ اہمیت ہوتی ہے, وہ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. متیس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو دنیا کے بڑے پینٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہے, دا پیس آف آرٹ شوڈ بی ڈسکسڈ ناٹ دی آرٹسٹ.
ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم تخلیق کار کے بارے میں بات کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم تخلیق کے بارے میں بات کریں، جو اس کی شاعری ہے اس کے بارے میں بات کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاعری میں اتنی جان اور اتنی توانائی اور ایسے روشن مصرے لکھنے والی شاعرہ تھی کہ جب تک اردو ادب کی تاریخ میں غزل باقی رہے گی پروین شاکر بلا شبہ یاد رکھی جائے گی. بڑی مہربانی، بہت کرم. صاحب صدر کے بعد کچھ کہنا تقاریب کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے سخت خلاف ہے، لیکن یہاں جو صاحب صدر تشریف رکھتے ہیں ان سے پرسوں یوسفی صاحب نے کہا کہ ان کا مجھ پر کچھ حق ہے، اور وہ مجھ سے اتنی محبت ضرور کرتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنے کی اجازت ضرور دیں گے، چونکہ اس کے بعد یوسفی صاحب جن کا پورا مجمع منتظر ہوگا وہ یہاں تشریف لائیں گے ریکارڈز دینے کے لیے. چونکہ پروین کی شاعری کے حوالے سے ہے، اور عارف صاحب نے کہا کہ جو باتیں خوش بخت کو طالب علمی کا زمانہ سب سے خوبصورت زمانہ ہوتا ہے، وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، جو کبھی اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے، اس سے نکلنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا. اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دے. پروین کی ساری شاعری مجھے تو جب شروع میں نے کہا تھا کہ حل میں ناصر ینصر نہ لگتی ہے، لیکن خوشبو کی جو شروع کی شاعری ہے وہ طالب علمی کے زمانے کی شاعری ہے، اور اس میں بہت خوبصورت باتیں بھی ہیں جس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، جو ہم سب کے سامنے کر سکتے ہیں. اگر یوسفی صاحب اجازت دیں اور عارف صاحب، تو میں آپ سب لوگوں کو پروین کے اس طالب علمی کے زمانے میں لے جانا چاہتی ہوں. یہ ایک نظم ہے، اس کے بعد تقریب کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا یوسفی صاحب جب یہاں تشریف لائیں گے. اس کا عنوان ہے اتنا معلوم ہے. اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز سوچتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا. میں یہاں ہوں مگر اس کوچے رنگ و بو میں روز کی طرح سے وہ آج بھی آیا ہوگا، اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا. آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں. میرے ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا کیوں نہیں آئی وہ، کیا بات ہوئی ہے آخر. خود سے اس بات پر 100 بار وہ الجھا ہوگا. کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا. آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹھا ہوگا. وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا. راہداری میں ہرے لان میں پھولوں کے قریب اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا. نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا، غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا. ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا. بات کرتے ہوئے 100 بار وہ بھولا ہوگا. یہ جو لڑکی نئی آئی ہے کہیں وہ تو نہیں. اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا. جانے محفل ہے مگر آج فقط میرے بغیر، ہائے کس درجے وہ بس میں تنہا ہوگا. کبھی سناٹوں سے وحشت جو ہوئی ہوگی اسے، اس نے بے ساختہ پھر مجھ کو پکارا ہوگا. دوستوں کو بھی کسی عذر سے روکا ہوگا. یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں. آنکھ میں کچھ پڑ گیا کہہ کے یہ ٹالا ہوگا. اور گھبرا کے کتابوں میں جو لی ہوگی پناہ، ہر سطر میں میرا چہرہ ابھر آیا ہوگا. جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر، اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا. سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشانی دل، یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا. کل اتفاقاً مجھے میری ایک دوست ملی.
मैंने पूछा कि सुनो, आए थे वो, कैसे थे? उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंस दी। उस हंसी में वो तलखी थी कि इससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया। यूसुफी साहब के सामने तो ठहरना भी गुनाह है। प्लीज़ सर तशरीफ़ लाइए, चूँकि आपके हाथों से हमें यहाँ परवीन शाकिर यादगारी शील्ड्स भी वसूल करनी है। हमारे मेहमान जो आए हैं उनको भी, और सबकी ख्वाहिश है कभी आप समझें कि मैं बहाना करके दिल मेरा चाह रहा है और सबके नाम से कह रही हूँ, आप परवीन के लिए कुछ कहें। सदर मोहतरम, अज़ीज़ान गरामी, ख़वातीन व हज़रात, मैं अकाबिरीन को नाम बनाम तो मुखातिब नहीं कर सकता, इसलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से सिर्फ़ हाफ़ज़े की मदद से मैं अपनी बेगम का चेहरा देख सकता हूँ। हम सबको अदबी कमेटी का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि चांद दिखने से 2 दिन पहले शब बेदारी का समा और सामान पैदा कर दिया है। मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं परवीन शाकिर के बारे में कोई ज़ाती गुफ्तगू नहीं कर सकता, अदबी गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि खुशबख्त शुजात मेरी क्लास फेलो थी। अरकान अदबी कमेटी और मुंतज़मीन ने बड़ी छान फटक के बाद ऐसे अकाबिरीन की फ़हरिस्त बनाई जो नहायत फसीह व बलीग तकरीर कर सकते हैं और जिनकी खिदमत में बतौर निशान सिपास क्लब की खूबसूरत शील्ड्स पेश करके ख़ुद क्लब के एजाज़ में इजाफ़ा किया जा सकता है। बक़ौल गालिब, तेरे जवाहिर तरफ़े कुल्हा को क्या देखें, हम औज ताले लालो गुहर को देखते हैं। ये फ़हरिस्त बन गई जो आपकी नज़र से गुज़री है। अभी सिर्फ़ एक नाम ऐसा जहन में आया जिसका हामिल न फिलबदी तकरीर कर सकता था, न शील्ड का मुस्तहिक था। चुनांचे उसका दिल और भरम रखने के लिए कमेटी ने इत्तिफ़ाक़ राय से बैक आवाज़ ये फ़ैसला किया कि उसको मुक़र्रिरीन की खिदमत में शील्ड पेश करने का एजाज़ बख्शा जाए। जब से अहबाब को मालूम हुआ है कि मैं तकरीर करने से घबराता हूँ, उनकी फरमाइशों और मेरी खिफ़तों में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया है। इधर ये हालत कि कभी फिलबदी यानी मुँह ज़बानी तकरीर करने के लिए बदख्वाहों के पुरज़ोर इसरार पर खड़ा कर दिया जाता हूँ तो ज़बान और टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ज़ियाउल हक़ क़ासमी के तनो तोश पर
صہبا لکھنوی کی ٹانگیں لگا دی گئی ہیں۔ یوں بھی صدر محترم جناب افتخار عارف کے خطبہ صدارت کے بعد تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسے مہمان عزیز کو آم کھلانے کے بعد پپیتا کھانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کا شمار مجلسی گستاخی میں بھی ہوتا ہے۔ افتخار عارف صاحب کی شان میں ایسی ہی چند مؤدبانہ گستاخیوں کی داد 2 ماہ قبل اسلام آباد کی ایک تقریب میں پا چکا ہوں جو ان کے اعزاز میں تھی، اور جہاں جنرل معین حیدر، جنہیں میں وزیر داخلہ اور سفیر برائے فروغ ادب کہتا ہوں، بحیثیت مہمان خصوصی رونق افروز تھے۔ تقریر کرنے سے طبعی گریز کے علاوہ کچھ اور بھی تأملات اور اندیشہ ہائے دور و قریب موجود تھے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اسلام آباد آنے میں بہت تأمل ہوتا ہے، کیونکہ اسلام آباد جنت کا نمونہ ہے۔ جنت کا نمونہ اس لیے کہا کہ یہاں جو بھی آتا ہے حضرت آدم کی طرح نکالا جاتا ہے۔ رہا صدر محترم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ، تو یوں یہ زبانی تو مجھے پیر و مرشد کہتے ہیں اپنا، ان سے سن 66 میں جب ملاقات ہوئی تو یہ میرے پیر چھوتے تھے، اس کے بعد پھر یہ میرے ٹخنے چھونے لگے۔ لندن میں جب میرے عیب و ہنر ان پر کچھ کھلے تو یہ پنڈلی چھونے لگے۔ اب جب عیب و ہنر کچھ اور کھلے تو یہ گھٹنے چھو رہے ہیں۔ اوپر کی طرف ان کا سفر جاری ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ خاطر جمع رکھیے، آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، صرف شیلڈز پیش کرنی ہوں گی جو یہاں رکھی ہیں۔ اس کے چند گھنٹوں بعد مطلع کیا گیا کہ تقریر بھی کرنی ہوگی۔ کل آگاہی بخشی گئی کہ تقریر 3 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سامعین اپنے حسن سماعت کی اس سے زیادہ آزمائش کے متحمل نہ ہوں گے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصے قبل میرے ساتھ ایک شام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صدر محفل نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی صاحب 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہ کریں۔ اس پر ایک پروفیسر صاحب نے جھنجھلا کر کہا کہ مدح و ستائش تو ایک طرف رہی، 5 منٹ میں تو آدمی یوسفی صاحب کی ڈھنگ سے مذمت بھی نہیں کر سکتا۔ فہمیدہ ریاض، کشور ناہید اور پروین شاکر نے جس جرأت مردانہ اور نسائی ہنرمندی سے بعض ادبی انہیبیشنز اور ٹیبوز کو توڑا، وہ لائق ستائش ہیں۔ غزل میں چند نسوانی علامتیں ڈال دینے سے نسائی دبستان شاعری کی بنا ڈالنی اتنی ہی آسان، بے ضرر اور دلچسپ ہے جتنا کہ مردوں کا بیگماتی زبان میں ریختی کہنا۔ میرا اشارہ شعر میں آنچل، کاجل، مہندی، بند کھڑکی، نقاب، بال،
چار دیواری، انسٹنٹ آنسو وغیرہ کی طرف ہے۔ کچی عمروں کی لڑکیوں اور پکی عمر اور پکے ہوئے بالوں والے مردوں کی آتش شوق کو بھڑکانے کے لیے یہی علامتیں کافی ہیں۔ یہ بات میں ازراہ تفنن نہیں کہہ رہا، میری نسل نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب مرد افسانہ نگار خواتین کے فرضی ناموں سے افسانے لکھتے تھے۔ افسانے سے کس رو سیاہ کو غرض تھی، فقط زنانے نام ہی سے آتش شوق ایسی بھڑکتی تھی کہ اگلے افسانے تک بجھائے نہیں بجھتی تھی۔ ایک صاحب ہیں جو مشاعرے میں اپنی بیگم کو شعر کی داد کے جواب میں جھک جھک کے آداب بھی نہیں کہنے دیتے، فرماتے ہیں بازا بازا اس سے بھی ایکسائٹ ہو جاتا ہے۔ شاعرات اور خواتین افسانہ نگار بھی قلمی پردہ کرتی تھیں۔ اس دور کی سب سے ذہین اور باخبر شاعرہ ذ شین کے مخفف اور پر اسرار نام سے اپنا کلام چھپواتی تھیں۔ ادھر جوانوں کا یہ عالم تھا کہ تصویر کو چھوڑیے، اگر کسی عورت کا ایکس رے بھی دیکھ لیں تو عاشق ہو جاتے تھے۔ مجاز لکھنوی کا شعر آپ نے سنا ہوگا، موت بھی اس لیے گوارا ہے، موت آتا نہیں ہے آتی ہے۔ ہماری جوانی کے زمانے میں پردہ نشین خواتین ہی نہیں، مرد حضرات بھی اپنے جذبات کو برقع پہنا کر پیش کرتے تھے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اس زمانے پر خاک ڈالو، آج بھی خواتین کا مسئلہ وہی ہے جو مجھ جیسے مردوں کا ہے، یعنی ساری عمر عزیز خود کو پارسا ثابت کرنے میں بتا دی۔ اس سماجی پس منظر اور ادبی تناظر میں پروین شاکر کی انفرادیت، بے باک راست گوئی اور شائستہ حیات لہجے کو دیکھا جائے تو ان کے ادبی مقام و مرتبے کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ خوشبو کے پیش لفظ میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان پر ان کے اندر کی لڑکی کو منکشف کر دے۔ ان کا کلام شاہد ہے کہ مجیب الدعوات نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ بقول ڈاکٹر آفتاب احمد، انہوں نے عشق و محبت کی بات کسی قسم کے تکلف اور جھجک کے بغیر کی ہے اور عورت کی حیثیت سے کی ہے۔ ان کی شاعری شہرزاد کا عکس جمیل ہے، یہ تعلی نہیں۔ میرے ہر شعر پروین شاکر کے فیمنزم میں تلخی و تندی اور جارحانہ حاضرہ پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ مجھے یہ خوف آج کل ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ اگر حکومت مجھ سے واقعی خفا ہو گئی تو مجھے سندھ کا گورنر بنا دے گی۔ تفنن برطرف، کہنا صرف اتنا تھا کہ پروین شاکر نے کہنے کی باتیں کہنے کی طرح کہی ہیں۔ لہجہ نرم ہے لیکن مبہم اور مبہم نہیں۔